الرحمن الرحیم۔ تواضع پیدا کرنے کی چند دیگر ترکیبیں۔ ان میں سے جو تدبیر اپنے حال کے مناسب ہو اسے خود بلا تکلف یا تکلف کے ساتھ اختیار کرے اور دوسرے ضرورت مندوں کو بھی اس پر عمل کرنے کا مشورہ دے۔ اس کوشش و محنت کے بعد حق تعالی شانہ کا فضل شامل حال ہوگا اور اصلاح کی اور صحیح راستے پر پڑنے کی صورت نکل آئے گی، اور بزرگوں کی چند حکایتیں بھی درج کی جائیں گی اور ان سے پتہ چل جائے گا کہ ان حضرات نے اصلاح کے سلسلے میں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اول علاج کے شروع میں ہر روز وقت مقرر گھنٹہ یا اس سے کم سب سے یکسو اور تنہا ہو کر اپنی پیدائش اور موجودہ حالت اور انجام ان تینوں میں غور اور فکر کیا کرے، یعنی یہ سوچے کہ میری اصل کیا ہے۔ ناپاک پانی کے قطرے سے بنا، پھر ناپاک خون سے پرورش ہوئی، اس وقت بھی آنکھ، کان، ناک اور منہ سب میں گندگی بھری ہوئی ہے، پیٹ میں تو خالص اور بے انتہا بدبو دار اور کافی مقدار میں نجاست بھری ہوئی ہے جس کو لادے ہوئے پھر رہا ہوں۔ اس میں سے اگر اندر سے ذرا بھی ہوا نکلتی ہے تو اتنی بدبودار ہوتی ہے جس سے پاس بیٹھنے والوں کو بھی نفرت ہوتی ہے اور خود بھی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ حق تعالی شانہ نے اپنے ستاری سے پردہ پوشی فرما رکھی ہے، نہ تو نجاست نظر آتی ہے اور نہ ہر وقت اس کی بدبو ظاہر ہوتی ہے۔ پیٹ بھرنے کے بعد اس کے نکالنے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، جس کے لیے تنہائی میں یا لوگوں سے دور جنگل میں جانا پڑتا ہے اور آسانی کے ساتھ خارج ہو جاتی ہے۔ اگر یہ رک جائے اور بند پڑ جائے تو سخت مصیبت کا سامنا ہوتا ہے۔ نیز مرنے کے بعد ظاہر جسم بھی سڑ جاتا ہے۔ یہ بھی حق تعالی شانہ کی ستاری ہے کہ جلدی سے نہلا کر اور خوشبو لگا کر مٹی میں چھپا دینے کا حکم فرمایا ہے۔ اگر یہ جسم 2 یا 3 روز پڑا رہے تو ایک مردے کی بدبو سے پورا محلہ پریشان ہو جائے اور گھر چھوڑ کر باہر بھاگ جائے۔ پھر قبر میں جو حالت پیش آتی ہے وہ بھی خوب معلوم ہے کہ پیٹ پھٹ کر نجاست باہر آ جاتی ہے اور آنکھیں بھی نکل کر گر پڑتی ہیں اور آخر میں سارے گوشت کے کیڑے بن جاتے ہیں اور بھیانک اور بے انتہا نفرت کے لائق ہو کر مٹی بن جاتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے۔ یہ سوچ کر اپنی تکبر سے بھری ہوئی خصلتوں پر زبان سے بھی آہستہ آہستہ کہے کہ یہ تو تیری حقیقت ہے، اور اس پر بھی دوسروں کی غیبت کرتا ہے، حسد کرتا ہے، بڑائی کے کام کرتا ہے، تو بہت ہی بیوقوف ہے، تو بہت نالائق اور مجرم ہے۔ اللہ کی بخشش اور رحمت کے سوا تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس طرح روز آدھ گھنٹہ صرف کرے، پھر وقت کم کرتا جائے۔ جب اپنی ذلت کا استحضار ہو جائے اور دل میں اس کا تصور پوری طرح جم جائے تو یہ مراقبہ کبھی کبھی کر لیا کرے۔ اگر اس کی بھی فرصت نہ ملے تو کم از کم بیت الخلاء ہی میں اپنی حالت میں غور کر لیا کرے، کیونکہ وہاں تو کوئی اور کام نہیں ہوتا اور وہاں اس کا سوچنا اس لیے بھی آسان ہے کہ نظر بھی آ رہا ہے۔ دوسرے وقت میں یہ باتیں بھی سوچا کرے جو درجے ذیل ہیں۔ یہ موجودہ غلاظت کی حالت تو غیر اختیاری ہے اور اس میں گناہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے فضل اور کرم سے ستاری فرما کر اس حالت کو چھپا رکھا ہے اور ظاہری جسم کو پاک اور صاف بنایا ہے، لیکن اپنی حقیقت تو پوری طرح معلوم ہے۔ پھر تکبر کا موقع کہاں ہے؟ اس کے علاوہ باطنی اور معنوی گندگیاں جن میں تکبر اور دوسری شہوات سبھی شامل ہیں، یہ بھی ظاہری نجاست سے کسی درجے میں کم نہیں ہیں بلکہ لاکھ درجہ بڑھ کر ہیں۔ جیسے اپنے پچھلے راستے سے نجاست کا باہر نکالنا ایک نفرت کے لائق اور شرم والا کام ہے، لیکن اس کو ضروری حاجت کہتے ہیں، اس لیے اس میں گناہ نہیں ہے بلکہ فراغت حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ تقاضے کی حالت میں نماز بھی مکروہ ہوتی ہے۔
اس حالت میں غور کرنے سے اپنی حقارت و ذلت واضح ہو جاتی ہے اور عاجزی کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے جو حق تعالی شانہ کے یہاں محبوب و مرغوب ہے۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعام اور قبولیت اور فیوز اور برکات کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر یہ عمل سنت کے مطابق اور عمدہ ترین نیت سے ہو تو یہ نیک کام شمار ہو کر آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ لیکن باطنی گندگی کا مادہ جو اس جسم میں موجود ہے، اگر اس کو پرورش کیا، چاہے دل ہی میں رکھے یا قول و فعل و عمل کے ذریعے ظاہر بھی کر دیا، تو انسان سخت مجرم بن کر سینکڑوں قسم کے حیوانی اور شیطانی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اپنی سب خرابیاں سوچنے سے معلوم ہو سکتی ہیں، اور جن کو بھول گیا ہے وہ بھی اعمال نامے میں تو لکھی ہوئی موجود ہیں جن پر آخرت میں رسوائی اور عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے بہت کچھ ستاری فرما رکھی ہے۔ ہمارا باطنی حال لوگوں کو معلوم نہیں، ورنہ لوگ نفرت کریں اور قریب بھی نہ آوے اور کوئی قریب بھی نہ آوے۔ اس مادے کے موجود ہونے کے پیش نظر تو انسان حسن خاتمہ سے پہلے کتے اور سور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ سور میں کفر کرنے کا مادہ نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے بزرگ بھی اس خوف سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں کہ یہ مادہ کسی وقت پھوٹ پڑے اور خاتمہ کفر پر ہو جائے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو یقیناً کتے اور سور اس سے افضل ہوں گے، کیونکہ وہ تو قیامت کے دن مٹی ہو جائیں گے اور انسان ہمیشہ دوزخ میں جلتا رہے گا۔ اس وقت یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود مٹی ہو جانے کی تمنا کرے گا، یا لیتنی کنت ترابا۔ اور جو یہاں خود کو مٹا کر مٹی میں ملا دیتا ہے، اس کو اللہ تعالی رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے بلند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اپنے باطنی عیوب اور ساری عمر کے کیے ہوئے گناہوں کو سوچا کرے جو غور کرنے سے یاد آ سکتے ہیں، نیز یقین کرے کہ میرے اعمال نامے میں سب کا ریکارڈ موجود ہے اور ہر گناہ اپنی پوری کیفیت اور گواہوں کے اور وقت اور جگہ سمیت موجود ہے، اور جن گناہوں سے توبہ کر چکا ہے معافی کی امید رکھتے ہوئے ان کا سوچ لینا کافی ہے۔ اس سے شرمندگی اور ڈر پیدا ہوگا اور تکبر، حسد، چغلی، غیبت وغیرہ سب چیزیں مٹ کر بے نام و نشان ہو جاتی ہیں۔ پھر عاجزی پیدا ہو کر حق تعالی شانہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ یہ سب گندگیاں کھاد کا کام دیں گی اور رفعت و بلندی نصیب ہونے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اسی طرح جب اپنے اعمال کی باطنی حالت میں غور کرے گا تو نماز اور دوسرے نیک اعمال بھی گناہ نظر آنے لگیں گے۔ مثلا نماز کی باطنی حالت و کیفیت کے اس میں اخلاص اور احسان، خضوع اور توجہ الی اللہ کا حکم ہے، لیکن ہماری نماز سراسر غفلت و وساوس کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے مخاطب ہونے میں جو حالت ہونی چاہیے، کیا ہماری حالت وہی ہے؟ اس میں غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ ہم ادنا درجے کے حاکم کے سامنے بھی اس طرح بے فکری اور لاابالی پن سے کھڑے نہیں ہوتے جس طرح اپنی نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ افضل العبادات کا حال ہے تو باقی عبادتوں کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح اپنی ایمانی حالت میں بھی غور اور فکر کرے کہ وعدہ وعید کی آیات و احادیث پر کس درجے کا یقین ہے۔ نتیجہ یہی نکلے گا کہ قبر، حشر، جنت، دوزخ کے متعلق بالکل سرسری عقیدہ ہے جو کہ زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ دنیاوی نفع نقصان کی خبروں پر جو اثر اور عملی حالت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کا اثر کچھ بھی تو نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہماری حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم دنیا اور آخرت کے دو خدا الگ الگ مانتے ہیں،
اسی طرح غور کرنے پر دل سے استغفار کرنے کی توفیق نصیب ہوگی اور اپنے نیک اعمال پر نظر نہیں رہے گی بلکہ صرف اللہ کی رحمت پر نظر ہوگی۔ پھر تعالی شانہ حقیقی عزت و رفعت عطا فرمائیں گے، لیکن یہ عزت حق تعالی کی جناب میں تذلل اور تواضع اختیار کرنے پر موقوف ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جو شخص حق تعالی شانہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے وہ اس کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ اس مراقبے کے بعد صلاۃ التوبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھے اور جن ظاہری اور باطنی عیوب کا استحضار ہوا ہے ان پر خوب ندامت کے ساتھ توبہ کرے، بالخصوص تکبر دور کرنے کے لیے دعا کرے۔ یہ سب اشغال کم از کم 40 دن تک کرتا رہے۔ نمونے کے طور پر تکبر کی جو علامتیں بیان کی ہیں، اگرچہ ان سب میں تکبر کا پایا جانا ضروری نہیں ہے لیکن احتمال تو ہے، اور نفس کو ان میں تکبر نہ ہونے کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ نفس اور شیطان جو ہر وقت اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کا کام یہی ہے کہ ہمیشہ دھوکہ دینے کی کوشش میں لگے رہیں۔ ان عادات و اطوار کو تکلف کے ساتھ اہتمام کر کے ختم کرے، مثلاً گفتگو، چال ڈھال، لباس و حرکات میں کچھ عرصے کے لیے نفاست پسندی، طبعی نزاکت، وزاداری وغیرہ ان میں سے کسی چیز کا بھی خیال نہ کرے اور نہ کسی کے اچھا برا سمجھنے کی طرف توجہ کرے۔ ظاہری بیماریوں اور زخموں کے لیے بعض دفعہ ہسپتالوں میں مخصوص لباس پہنتے ہیں اور ایک وقت میں کئی طرح کی پٹیاں باندھتے ہیں اور کچھ بھی خیال نہیں کرتے۔ اسی طرح اس مہلک بیماری کے دور کرنے کے لیے کم از کم یہ کرے کہ نہایت سادہ لباس پہن لے جو اس کی حیثیت سے کم درجے کا ہو، اور یہ نہ سوچے کہ لوگ حقیر سمجھیں گے یا صورت و شکل سائلوں جیسی بن جائے گی اور لوگ بخیل کہیں گے اور طعنے دیں گے۔ یہ تدبیر علاج کے طور پر چند روز کے لیے اختیار کر لے، پھر طبیعت و حیثیت کے موافق پہننا شروع کر دے۔ غرض یہ سب تدبیریں عارضی ہیں جو چند دن عمل میں لانی ہیں۔ امیر لوگوں سے ملنا جلنا اور ان کے صحبت ترک کر دے، خواہ اس میں تبلیغ اور حاجت مندوں کی مدد وغیرہ اس طرح کے منافع بھی فوت ہو جائیں۔ غریبوں کے پاس بیٹھے ان کی دعوت قبول کیا کرے، ان کی جانی خدمت کرے، یعنی ان کے کام کیا کرے، عوام کی خدمت کرے۔ ملازم اور بچوں کے ہوتے ہوئے گھر کا سودا، سبزی، آٹا وغیرہ لائے اور اپنی طاقت کے موافق اسے خود ہی اٹھائے۔ بلا ضرورت مزدور بھی تلاش نہ کرے، بلکہ جو پیسے مزدوری میں دیتے ہیں انہیں چپکے سے خیرات کر دیا کرے۔ عوام میں سے ہر کسی کو پہلے خود ہی سلام کیا کرے۔ اس بارے میں تواضع اور خدمت عوام ہی کی مفید ہے۔ مشائخ کی خدمت تو فخر اور بڑائی کی چیز ہے۔ اپنی غیبت، برائی اور بہتان وغیرہ سن کر دفاع اور صفائی کی فکر نہ کرے، بلکہ اپنے باطنی عیوب کے پیش نظر شکر کرے کہ میری برائیوں میں سے بہت تھوڑی برائیاں بیان ہوئی ہیں اور اس میں میرا ہی فائدہ ہے کہ گناہوں کا کچھ کفارہ ہو جائے گا۔ کسی وقت غصہ ظاہر ہو جائے تو چھوٹے سے بھی معافی مانگ لے۔ اگر کوئی اس کا حق دبا لے یا اس پر زیادتی کرے تو اپنا حق وصول کرنے کی اور بدلہ لینے کی کوشش نہ کرے۔ ہر ایک کی نصیحت اور رائے کو ماننے کے لیے تیار رہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نصیحت طبیعت کے خلاف ہو اور شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر بالکل سمجھ میں نہ آئے تو کسی دوسرے سے مشورہ کر لے۔ اگر صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ کا مستحق ہو اور لیتا بھی ہو تو اسے چپکے لینے کے بجائے اوروں کے سامنے قبول کرے، اور صدقے کے بجائے زکوٰۃ زیادہ لیا کرے کیونکہ اس میں تواضع زیادہ ہے۔ نیز صدقے کے دوسرے مصارف بھی بہت سے ہیں اور زکوٰۃ کا مصرف بعض وقت مشکل سے ملتا ہے، اس لیے اگر لے لے تو اس میں دینے والے کی ایک طرح کی خدمت بھی ہے۔
کہ اسے فریضے کی ادائیگی میں مدد ملتی ہے۔ پھر اگر اپنے استعمال کے لیے زیادہ ضرورت نہ ہو تو خفیہ طور پر صدقہ کر دے، کیونکہ صدقہ بھی کبر کا ایک علاج ہے۔ حضرت مفتی محمود حسن انگوئی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے، تو ہر ماہ جب مشاہرہ وظیفہ لینے کے لیے جایا کرتے ہیں دفتر محاسبی میں، تو وہاں پر 2 کھڑکیاں ہیں بالکل پاس پاس۔ ایک وہ ہے جس میں سے اخراجات وصول کیے جاتے ہیں، کوئی چیز لا کر کے دی ہے، اس کی قیمت وصول کرنی ہے، پیسے وصول کرنے ہیں، وظیفہ لینا ہے، نذرانہ لینا ہے، ایک وہ، اور ایک کھڑکی وہ جس کے اندر سے رسید کٹوائی جاتی ہے، پیسہ جمع کرایا جاتا ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تنخواہ وصول فرماتے تھے تو نوٹ گنتے بھی تھے اور چیک بھی کرتے تھے۔ کوئی بوسیدہ اور پرانا سا نوٹ ہوتا تھا تو واپس فرما دیا کرتے تھے کہ کام اچھا کیا ہے، صحیح کیا ہے، یہ نوٹ بدل کے دو، اچھا نوٹ دو۔ ایک طرف تو یہ، اور وہیں پاس کے اندر دوسری کھڑکی کے اندر سے وہ پوری کی پوری تنخواہ جمع کرا دیا کرتے تھے، اس کی رسید لے لیا کرتے تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لے لے تو خاموشی سے صدقہ بھی کر دے۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرے اور جس جگہ بھی موقع مل جائے پوری کوشش کے ساتھ میت کی تجہیز و تکفین میں شرکت کیا کرے، بالخصوص اپنے ہاتھ سے نہلائے اور خود قبر میں اتارے۔ اگر نہلانے کا تجربہ نہ ہو تو پانی ڈلوا دے یا کوئی اور خدمت بجا لائے۔ اس قسم کی تدابیر میں سے وہی تدبیر مفید ہوگی اور علاج سمجھی جائے گی جو طبیعت اور نفس پر گناہ ہو اور حیثیت کے خلاف ہو، اور زیادہ مفید بھی اسی وقت تک ہے جب تک یہ گرانی رہے، اور عادت ہو جانے پر اثر بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں چھوڑ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ مسلسل استعمال کے بعد دوا بھی غذا بن جاتی ہے، یعنی مفید تو ہوتی ہے لیکن دوا کی طرح زیادہ اثر نہیں کرتی۔ پس اگر مریض ان علاجوں کا پہلے ہی سے عادی ہو تو اس کو ان کے علاوہ اور دوسرے علاج اختیار کرنے ہوں گے۔ مریض کا مزاج صوفیانہ ہو سکتا ہے اور وہ امیروں سے نہیں ملتا اور فقراء کی خدمت کرتا ہے، تو اب اس کو امیر لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا تکبر بزرگی کی لائن کا ہے۔ نیز اگر وہ تجارت اور مزدوری وغیرہ نہیں کرتا تو اس کو ضرورت نہ ہونے کے باوجود بھی تجارت و صنعت وغیرہ میں مشغول ہونا چاہیے۔ بس یہ تدبیریں مریضوں کے حالات کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں۔ تنہائی میں مذکورہ والا مراقبہ کرے اور تکبر والوں اور تواضع والوں کے قصے بھی پڑھا کرے، جس کے لیے اکابر کا تقوی، اکابر علماء دیوبند وغیرہ کتب بہت مفید ثابت ہوں گی۔ علاج کے سلسلے میں ملفوظات مولانا سعید احمد خان صاحب۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سادہ کھاؤ، موٹا پہنو اور بغیر جوتے کے بھی چلا کرو۔ اس کے علاوہ تکبر کا علاج یہ بھی ہے کہ نصف پنڈلی تک کرتا اور شلوار باندھو اور امامہ باندھنے کی عادت ڈالو اور کپڑے کو پیوند لگائے بغیر نہ چھوڑو، اور کبھی سرکہ، ردی، کھجور، جو کی روٹی بھی کھایا کرو۔ یہ سب تکبر کے علاج کی نیت سے کیا کرو۔ جان انجان کو خود پہل کر کے سلام کیا کرو۔ آگے ہے متقی حضرات کے لیے لمحہ فکریہ آ رہا ہے، اور بزرگان دین یہ فرمایا کرتے ہیں کہ سال بھر کے لیے اپنے آپ کو چارج کرنے کا موقع ملا کرتا ہے اس میں، اس لیے بہت سے حضرات جو 11 مہینے معمولات رکھتے ہیں ماہ مبارک میں، ان کے معمولات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک الٹی بات ہو گئی، تو معمولات کی تو پابندی رہنا ہی چاہیے۔ 3 تسبیحات جو بہت عام ہیں، عام چیز کی قدر نہیں رہ پاتی۔ بچپن میں ہم باتیں کرتے تھے آپس میں، بچے تو یہ باتیں کرتے تھے کہ اندرا گاندھی پانی سے تھوڑی نہاتی ہے، وہ تو دودھ سے نہاتی ہے اور تیل سے نہاتی ہے، پیسے بہت ہیں اس کے پاس، دودھ سے نہاتی ہے۔ حالانکہ نہانے کا سب کا کوئی بھی ہو، امیر فقیر پانی سے نہائے گا،
پانی بہت عام ہے، اس کی قدر نہیں ہے، تو 3 تسبیحات استغفار کی، تیسرے کلمے کی، درود شریف کی زندگی بھر کے لیے ہے، شروع سے لے کر کے اخیر تک پڑھ رکھتے ہیں۔ چاہے دوسرے اذکار اور تلاوت بڑھ جائیں، تلاوت تو بڑھتی ہی ہے، بڑھنا ہی چاہیے، لیکن پھر بھی 3 تسبیحات کا بدل کچھ نہیں ہے، یہ تو لازمی ہے۔ ذکر سری بھی ہوتا ہے، جہری بھی ہوتا ہے۔ بہت سے حضرات جہری ذکر اس خاموشی کے ساتھ کرتے ہیں کہ دائیں بائیں والوں کو بھی پتہ نہیں چل پاتا، حتیٰ کہ ذکر کرنے والے کے خود کے کان کو پتہ نہیں چل پاتا کہ ذکر جہری کیا جا رہا ہے۔ ذکروں میں بھی صفت کا خیال رکھنا چاہیے۔ چائے، کافی، شربت ذائقہ دار چیز ہوا کرتی ہیں، لیکن شربت اس وقت میں زیادہ ذائقہ دار مزیدار ہوتا ہے اور اپنا اثر دکھاتا ہے جب اس کو ٹھنڈا پیا جائے۔ لسی کو گرم کر کے اگر پیا جائے تو اس کی افادیت بھی متاثر ہو جاتی ہے اور ذائقہ بھی بدل جاتا ہے۔ چائے اور کافی کو اگر ٹھنڈا کر کے پیا جائے، ہو بہو وہی چیز ہے، لیکن اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے اور اس کے اثرات بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو ذکر جہری اس وقت میں زیادہ فائدہ مند ہے جب جہری طور پر کیا جائے، اور سری اس وقت سری طور پر کیا جائے۔ ماہ مبارک میں تو جمعے کے دن صبح مجلس نہیں رہتی، عصر کے فوراً بعد یاسین شریف پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد حدیثوں کے اندر وارد ہوئے درود اور سلام 40 وہ پڑھے جاتے ہیں، پھر مختصر سے دعا ہو جاتی ہے، پھر جس کے پاس جو ذکر ہوتا ہے وہ ذکر کر لیتے ہیں۔ تو اگر کبھی موقع ہو، فرصت ہو تو آ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بہتر ہے عصر میں، اور صبح کی وجہ جمعے کے دن ہو، وہ رمضان شریف ہوتی نہیں۔